بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں دو چیزوں پر زیادہ زور دیتا ہوں۔ نمبر ایک، اصل مسئلہ سمجھ آ جائے، اور نمبر دو، مسئلہ سمجھانا آ جائے۔ اس کو میں ان دو لفظوں سے تعبیر کرتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے اور سمجھانے کے لیے زبان چاہیے۔ دلائل آپ کی فائل میں لکھے ہوئے موجود ہیں، اگر آج نہیں تو کل آپ گھر جا کے دلائل کو دیکھ سکتے ہیں، دلائل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ سمجھ کر اپنی عوام کو مسئلہ سمجھانا کیسے ہے۔ کبھی ہم مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں اور کبھی مسئلہ سمجھا سکتے نہیں ہیں، تو مسئلے کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور مسئلے کا سمجھانا بھی ضروری ہے۔ بس اس پر میں زیادہ زور دیتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے اور سمجھانے کا سلیقہ آ جائے۔ دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، دلائل کی آپ کے پاس کمی نہیں ہے، بس دلائل کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے۔ اگر کسی دشمن کے ساتھ آپ کی جنگ ہو تو آپ کے پاس اسلحہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اچھے اسلحے کے استعمال کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر آدمی کو استعمال کا طریقہ آتا ہو اور اسلحہ موجود نہ ہو پھر بھی ہار جاتا ہے، اور اگر اسلحہ موجود ہو استعمال کا طریقہ نہ آتا ہو پھر بھی ہار جاتا ہے۔ تو دلائل بھی چاہیے اور دلائل کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ ان دو باتوں کا آپ اہتمام فرمائیں۔ مسلک نام ہے دو چیزوں کا، نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل۔ عقائد جمع مسائل یا عقائد پلس مسائل، اس کا نام ہے مسلک۔ یہ بسا اوقات ایک لفظ کے لیے، ایک بات سمجھانے کے لیے میں دو لفظ استعمال کیوں کرتا ہوں؟ کبھی آپ کا سبق مدرسے میں ہوگا اور کبھی آپ کا لیکچر کالج میں ہوگا۔ مدرسے میں سبق ہو تو الفاظ یہ ہیں اور کالج میں لیکچر ہو تو الفاظ یہ ہیں، تو آپ سبق کا انداز بھی سمجھا کریں، لیکچر کا انداز بھی سمجھا کریں۔ کوشش کریں ایسی زبان میں بات کریں جو مخاطب کے دماغ میں اترے، کوشش کریں ایسی بات کریں جو مخاطب کے ذہن میں اتر جائے، اس کا اہتمام کریں۔ تو ہمارے مسائل میں سے 4 مسائل ایسے ہیں کہ جس پر غیر مقلدین ضرورت سے زیادہ شور کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ مسلک اہل حدیث کے 4 پھول ہیں جن کی خوشبو سے مسلک معطر ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اور نمبر 1 ہاتھ، ترتیب یہی رکھے، نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نمبر 2 امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی، فاتحہ جس پر زور دیتے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ۔ نمبر 3 جب امام فاتحہ پڑھ لے تو آمین آہستہ کہنی ہے یا اونچی آواز سے۔ نمبر 4 رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ذرا ترتیب ذہن میں رکھ لیں، یہ ترتیب ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بات کرنا آسان ہوگی۔ غیر مقلد آپ سے جب بھی بات کرے گا مسائل نماز میں تو سب سے پہلے رفع الیدین پر بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے بات رفع الیدین پہ نہیں کرنی، آپ نے سب سے پہلے بات وضع الیدین تحت سرہ پہ کرنی ہے۔ غیر مقلدین سے کہنا ہے ترتیب سے چلو۔ میں نے ابھی اس کام کو شروع نہیں کیا تھا جس کام میں لگا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے، یہ 79 چک ہے، قریب ہے ہمارے، تو اس گاؤں میں ایک لڑکا تازہ غیر مقلد ہوا تو اس نے کھپ ڈالنی شروع کر دی۔ اس نے کچھ عرصہ میرے ساتھ اندر جیل میں گزارا تھا،
اس لیے وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے ساتھ پھڈا کتنا مفید ہے یا پھڈا کتنا نقصان دہ ہے۔ لیکن اس نے بات شروع کر دی، امام صاحب غریب تھے، تنگ کیا، اور انہوں نے اس امام کے ساتھ بات کہہ کے یہ طے کیا جی کل ہمارا مناظرہ ہوگا۔ میں اس وقت اس کام میں لگا نہیں تھا، انہوں نے آ کر مجھے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے مناظرین منگا لی ہے، اور میرے ساتھ صراط مستقیم کورس کے طلبہ جو چھٹیوں میں تھے، میں نے وہی 60-70 لڑکے لیے اور ٹرالی بھری اور ان کو جلسہ گاہ مناظرے میں لے گیا۔ مسجد کے اندر مناظرہ تھا۔ میں چونکہ اس موضوع پر ناوارد تھا، اس موضوع پر مناظرے باضابطہ ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ اندازہ تھا کہ ان کی گرفت کہاں سے کرنی ہے۔ میں نے ان لڑکوں سے ایک دن پہلے جب گفتگو طے ہوئی تو تحریر لکھ لی کہ 4 مسائل پر مناظرہ ہوگا۔ نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نمبر 2 امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، نمبر 3 جب امام والضالین کہے تو امام اونچی آواز سے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا آہستہ، اور نمبر 4 جب رکوع جائیں اور اٹھیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا رفع الیدین نہیں کرنا۔ ان 4 مسائل پہ گفتگو لکھ لیا۔ جب میدان مناظرہ مسجد میں پہنچے تو ایک طرف ہمارے مناظر بیٹھے ہیں اور ایک طرف غیر مقلدین کے بیٹھے ہیں۔ اب غیر مقلد مناظر اٹھا، اس نے اٹھتے ہی بات شروع کر دی کہ دیکھو بھائی آج اس بات پر بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہم دلائل سے ثابت کریں کہ رفع الیدین کرتے تھے، اور ہمارے انفی بھائی ثابت کریں کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، نہ میں مناظرے کا صدر، نہ مناظرے کا معاون، اور نہ میں ثالث۔ میں تو کچھ بھی نہیں کروانے والوں میں سے تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھی مناظرہ میں نے رکھوایا ہے، انہوں نے نہیں رکھوایا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ مسائل کون سے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کون سا ہے۔ وہ تو تیاری کو رفع الیدین پہ کر آئے تھے نا، انہوں نے کتابیں اس کی سیٹنگ کی تھی۔ میں نے کہا ہم نے 4 مسائل پہ مناظرہ کروانا ہے، اور عوام کو متوجہ کر کے میں نے بات سمجھائی۔ میں نے کہا دیکھیں ہم نماز پڑھنے لگے ہیں یا نماز ہم نے شروع کر دی ہے، 4 مسئلے میں بتاتا ہوں، ترتیب آپ بتائیں۔ اب ہمارے مسئلے 4 ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، نمبر 2 امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، نمبر 3 امام کے والضالین کے بعد آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ، اور نمبر 4 رکوع جائیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تحریر موجود ہے، ان 4 مسائل پہ مناظرہ ہونا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس مسئلے پر اس نے بات شروع کی ہے، اس کا نمبر 4 ہے یا نمبر 1 ہے؟ میں نے عوام سے پوچھا اس کا نمبر 4 ہے یا 1 ہے؟ لوگوں نے کہا جی 4 ہے۔ میں نے کہا پہلے تو ہم کھڑے ہوں گے کہ ہاتھ کہاں باندھنے، اس کے بعد فاتحہ شروع ہوگی، اس کے بعد آمین ہوگی، اور اس کے بعد رفع الیدین۔ جب رکوع میں جائیں گے تو رفع الیدین کا مسئلہ چھیڑے گا نا۔ ابھی تو ہم کھڑے ہیں، مولوی صاحب ہمیں رکوع میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی قیام والے مسئلے کر لیں پھر رکوع والے مسئلے کریں گے، یہ کہتے ہیں قیام والے چھوڑیں پہلے رکوع میں چلیں۔ تو لوگوں نے کہا بات تو مولانا صاحب کی ٹھیک ہے، پہلے یہ بات کریں، آپ نے 4تھا مسئلہ پہلے کیوں شروع کر دیا ہے؟ میں نے کہا چونکہ اس کے پاس پہلے 3 پر دلائل نہیں ہیں، اس لیے اس نے 4تھا مسئلہ چھیڑ دیا، کیونکہ میں تو اشتعال میں اس کو لانا تھا نا تاکہ وہ یہ ہاتھ والا مسئلہ شروع کرے۔ غیر مقلدین کے ان 4 مسائل میں سے کمزور ترین مسئلہ ان کا سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے۔ یہ سب سے کمزور مسئلہ ان کا دلائل کے اعتبار سے، اس لیے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے آپ نے آج تک سینے پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر مسئلے پر کبھی مناظرہ نہیں سنا ہوگا۔ میرا اپنا خیال ہے کبھی آپ نے اس موضوع پر مناظرہ نہیں سنا ہوگا، اور کبھی کسی غیر مقلد نے اس مسئلے پر چیلنج بھی نہیں کیا ہوگا۔ نہ آپ نے چیلنج سنا ہوگا، نہ آپ نے مناظرہ سنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ ان کا کمزور ترین مسئلہ ہے۔ ہماری ایک خامی ہے اور ہمیں اپنی خامی دور کرنی چاہیے کہ ہم بیٹھ کے مشورہ نہیں کرتے کہ جس فرقے سے ہمارا تعلق ہے اس فرقے کا کمزور مسئلہ کون سا ہے، مضبوط کون سا ہے، اس کے مسئلے پر دلائل اس کے پاس کس مسئلے پر ہیں، کس مسئلے پہ نہیں ہیں۔ ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ جب چیلنج دے تو کس مسئلے پر دینا ہے اور کیسے دینا ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ اور مخالف باقاعدہ بیٹھ کے مشورے کرتا ہے کہ چیلنج کیا دینا ہے اور کس مسئلے پہ دینا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو توجہ اور سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کو محض وقتی بات سمجھ کے اس کو مسترد نہ کیا جائے۔ کل مجھے ایک ضلع سے فون آیا
اور ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں غلہ منڈی میں غیر مقلدین نے استحکام پاکستان کانفرنس رکھی ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس گمن صاحب سے مشورہ کرو، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میں نے آپ سے 4 سال پہلے کہا تھا اور آپ نے 4 سال بعد فون کیے۔ میں نے 4 سال پہلے کہا تھا اسی غلہ منڈی میں میں آتا ہوں، اور آپ اپنے چونکہ ضلع نہیں ہے تحصیل ہے، آپ اپنی تحصیل کی شہر کے مسجدوں کا ایک جگہ جمعہ رکھیں، ایک جگہ آپ اجتماعی جمعہ رکھیں اور مجھے بولنے کا موقع دیں، سارے تاجر ایک جگہ اکٹھا کریں، میں ان تاجروں میں بات کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے شہر سے جماعت الدعوہ کا بستر اور وہ بستر یہ بوریا گول کیسے ہوتا ہے، مجھے آپ موقع دیں۔ میں کہتا تھا آپ مانتے نہیں تھے، اب وہ جلسہ لے کر آ گئے، اب مجھے کہتے ہیں جی مولانا صاحب سے مشورہ کریں۔ میرا مشورہ اب بھی یہ ہے کہ آپ سرگودا مرکز میرے پاس آئیں اور بیٹھ کر میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنے ضلع میں کام کیسے کرنا ہے۔ ہنگامی طور پہ جلسہ کرنا ہے جو پاکستان میں خطباء کی کمی بھی نہیں ہے اور مناظرین کی کمی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی خطیب کو بلا لیں، کسی مناظر کو بلا لیں، ہم اپنی طے شدہ ترتیب سے چلیں گے، ہم ہنگامی طور پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر بسا اوقات مجھے بدنامیاں بھی مول لینا پڑتی ہے، الزامات بھی مجھے سہنا پڑتے ہیں، میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں، لیکن اپنی طے شدہ ترتیب سے کام کو بدلتا نہیں ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب وہ غیر مقلد مناظر کھڑا ہوا تو اس نے کہا جی ان کے پاس رفع الیدین کے دلائل نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے پر بات کرو۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ جب مناظرہ شروع ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ دلائل ہمارے پاس نہیں ہے، دلائل آپ کے پاس نہیں۔ ابھی تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ مناظرہ کرنا کس مسئلے پر ہے، پہلے مسئلہ تو طے کریں، اور تو نے پہلے ہی ہمارے اوپر ٹھونک دیا فتویٰ کہ ان کے پاس دلائل موجود نہیں ہیں۔ تو علم الغیب تھوڑی جانتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں یا دلائل موجود نہیں ہیں، لیکن بات ترتیب سے ہوگی۔ میں نے عوام کو پھر قائل کر لیا، لوگ پھر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ جس لڑکے نے مناظرہ رکھا تھا میں نے اس کو بلا لیا، میں نے کہا تو بتا کن مسائل پہ مناظرہ ہے؟ اس نے کہا جی 4 پہ۔ میں نے کہا وہ بھی کہتا ہے 4 پہ، میں بھی کہتا ہوں 4 پہ، ادھر ہمارے مناظر ہیں ادھر ان کے مناظر ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ کرنا ہے یا بغیر ترتیب کے کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے مسئلے پہ، پھر دوسرے مسئلے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ۔ اس نے چھلانگ لگا کر کہا نہیں جی پہلے چوتھے پہ۔ تو ترتیب کے ساتھ چلیں، یہ آپ کہہ دیں بھی ہم پہلے 3 پر ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، یا دلائل تو ہے ہم تیاری نہیں کر سکے، ہماری آپ سے لڑائی تھوڑی ہے۔ آپ کہہ دو بھی پہلے 3 مسئلوں پر ہماری نہیں تیاری، اور چوتھے پر کر لو اور باقی 3 پر بعد میں کریں گے، ہم کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بات ترتیب سے ہوگی، بات ترتیب سے ہوگی۔ اب ایک اور میں غیر مقلد کھڑا ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب مناظرہ آپ نے کرنا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ دلچسپی اتنی کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے مناظرہ کروانا ہے، کروانے والے کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، کرنے والے کی کم ہوتی ہے۔ تو میں نے کروانا ہے، میرے علاقے کا مسئلہ، مجھے دلچسپی تو لینی پڑے گی نا۔ تو پھر ہمارے مناظر بیٹھ کے نا تماشا بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس نے نا سید کو پکڑ لیا۔ تو پھر ہمارے وہ غیر مقلد مناظر کہنے لگے کہ آپ مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ صدر مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ معاون مناظر ہیں؟ کہتا نہیں۔ تو کہتا ہے پھر آپ کا مناظر کھڑا ہونا وہ بات کرے، آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا اللہ کی شان یہ، جب میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے 4 عنوان ہیں اور غیر مقلد چوتھا عنوان چھیڑا ہے، تو پہلے عنوان پہ ان کے بعد دلائل نہیں ہے، یہ دلائل کی تیاری نہیں ہے۔ اس وقت غیر مقلد مناظر کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا یہ تو جب مناظرہ ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا ہمارے پاس دلائل ہیں یا نہیں اور ہماری تیاری ہے کہ نہیں، جب شروع ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ آئی۔ اب میں نے اسی جملے کو پکڑ لیا، میں نے کہا مولانا ابھی آپ پہلے فرما چکے ہیں، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، مناظرہ شروع ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا دلائل ہیں یا نہیں، تو جب مناظرہ شروع ہوگا تو مناظر بات کریں گے نا، ابھی تو مناظرہ شروع نہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ جب تک مناظرہ نہیں شروع ہوتا میں بات کروں گا، جب شروع ہوگا تو پھر مناظر بات شروع کر دیں گے۔ اس قدر وہ ہیچ ہوئے نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بالآخر ہم ان کو اسی مسئلے پر لے آئے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ثابت کریں۔ اب انہوں نے دھوکہ کیا دیا، انہوں نے لکھ دیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ بھی دھوکہ دیا، سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ دھوکہ دیا۔ آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ثابت ہونا اور ہوتا ہے اور سنت ہونا اور ہوتا ہے۔ اس پر میں نے عوام کو مثالیں دے کر بات سمجھانی شروع کر دی۔ جب آپ کا کبھی گفتگو کرنی پڑ جائے نا
ہمارے لوگ دوران گفتگو مولوی کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں دوران گفتگو سامنے مولوی کو نہ دیکھا کریں، دوران گفتگو عوام کو دیکھا کریں۔ اس پر وہ مولوی کتنا پریشان ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ مناظرے سے مقصود تو عوام کو سمجھانا ہے نا، آپ عوام کو قائل کر لیں اور اس سے عوام چھین لیں، یہ ہے آپ کی کامیابی۔ ہمارے ساتھ یہ نہیں دیکھتے عوام کیا چاہتی ہے، وہ دیکھتے ہیں مولوی کیا چاہتا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اس لیے دوران گفتگو آپ عوام پر توجہ دیا کریں اور عوام سے تائید کریں، میں نے بات ٹھیک کی ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ان کو متوجہ کریں۔ اس نے پھر سٹ پٹانا ہے، آپ مجھے مخاطب کریں نا، مجھ سے پوچھیں نا، ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بات ان کو سمجھانی ہے، تجھے تو سمجھانی نہیں ہے، تو جن کو سمجھانی ہے ان سے پوچھیں گے نا۔ میں اس لیے گفتگو کا طریقہ بتا رہا ہوں بار بار کہ آپ نے بات کرنی کیسے ہے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں 4 مسئلے مسلک اہل حدیث کے پھول ہیں، اور ان پھولوں کی خوشبو سے مسلک معطر ہوتا ہے اور اس کی خوشبو سے مسلک دنیا میں پھیلتا ہے۔ تو پہلے پھول پر ہم بات کر لیتے ہیں، یہ پہلا پھول ہے کیا؟ آپ پہلے بات سمجھ لیں کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کا مسئلہ کیا ہے اور ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ جب آپ عوام میں یہ بات کریں نا، آپ نے عوام میں بات کیسے سمجھانی ہے ذرا وہ سمجھ لیں، دلائل بھی دیں اور مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ عوام سے کہیں کہ ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں اور یہ ادھورے دین کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ بتائیں گے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہمارے پاس آؤ گے تو ہم بتائیں گے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور ہاتھ کیسے باندھنے ہیں۔ اب عوام کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اور ہمارے پاس آؤ گے تو ہم بتائیں گے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور ہاتھ کیسے باندھنے ہیں۔ ان کے پاس حدیثیں تھوڑی ہیں، مسئلہ تھوڑا بتانا ہے، ہمارے پاس حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے ہم نے مسئلہ پورا بتانا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس ذخیرے احادیث کا موجود ہوتا تھا، اس لیے امام صاحب اس انداز میں مسئلہ بیان فرماتے کہ کسی حدیث پر عمل رہ نہ جائے بلکہ ساری احادیث کو امام صاحب جمع فرما لیتے تھے۔ یہ جب آپ تمہید باندھیں تو ساتھ 1-2 مثالیں بھی دے دیں، ساتھ 1-2 مثالیں۔ میں آپ کو وہ ترتیب بتا رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور آپ اپنے علاقے میں جائیں تو آپ کو عوام کو سمجھانے کا طریقہ بھی آ جائے۔ ایک مثال دیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس امت میں سب سے پہلے کس نے پڑھا ہے؟ آپ اس میں دیکھو گے تو تاریخی روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ ام المومنین امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے۔ اب روایتیں 4 آ گئی ہیں تو چاروں نے نہیں، کسی ایک نے پہلے کلمہ پڑھا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں روایات کو ایسے جمع فرما دیا، اعتراضات کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ ام المومنین امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ زید بن حارثہ نے پڑھا ہے۔ اب دیکھو امام صاحب نے سب سے پہلے کو اضافت حقیقی کی بجائے اضافت حقیقت کو چھوڑ دیا، یہ اول جو تھا اول حقیقی کی بجائے اول اضافی کو لیا ہے، تو سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو گئے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ مردوں میں ابو بکر صدیق نے، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے، بچوں میں علی بن ابی طالب نے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ نے۔ اس لیے جس روایت میں ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا وہ بھی ٹھیک ہے، جس میں امی خدیجہ نے کلمہ پہلے پڑھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں علی نے کلمہ پہلے پڑھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں سب سے پہلے زید نے کلمہ پڑھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھو امام صاحب نے اس طرح روایات کو جوڑا کہ تاریخ پر اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ یہ جب بات سمجھائیں گے نا، اب امام صاحب کی عظمت لوگوں کے دل کے اندر آنا شروع ہو جائے گی کہ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ اس کے بعد آپ اپنا مسئلہ شروع کر دیں۔
پہلے تمہید بڑی مضبوط باندھا کریں۔ آپ نے 4 منزلہ عمارت بنانی ہے تو بنیاد کمزور ہو تو عمارت اوپر جاتی ہے، یا بنیاد مضبوط ہو تو عمارت اوپر جاتی ہے؟ اس لیے کسی بھی تقریر کے لیے تمہید کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے تمہید مضبوط فرما لیں، اس کے بعد اپنی تقریر شروع کر دیں۔ اور آپ نے شاید سنا ہو، میں بس اوقات بیانات کے دوران اپنے عوام سے کہتا ہوں بھئی مجھے پون گھنٹہ تمہید پہ لگے گا اور 15 منٹ مجھے تقریر پہ لگیں گے۔ تمہید میری بہت لمبی ہے، تقریر میری بہت چھوٹی ہے۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا خطیب ہے کہ جس کی تمہید لمبی ہے اور تقریر چھوٹی ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ تمہید چھوٹی ہوتی ہے اور تقریر لمبی ہوتی ہے، اور اس مولوی کی تمہید لمبی ہے اور تقریر چھوٹی ہے۔ ذرا اب بات توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے، کہنا بھی تمہید میں باندھ رہا ہوں، یہ بنیادی باتیں آپ سماعت فرما لیں، آئندہ آپ کو تقریر سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تمہید لمبی ہو تقریر چھوٹی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کی تمہید لمبی ہے اور تقریر چھوٹی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تقریر کی تو اللہ کے نبی نے تقریر سے پہلے کچھ باتیں فرمائی۔ نمبر 1، لبثت فیکم عمرا، اے مکہ والوں میں تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، 40 سال۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے تم نے کیسا پایا ہے؟ میں پھر آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ ترجمہ کرنا سیکھیں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، عام بندہ ترجمہ کیسے کرتا ہے؟ آپ نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ اب یہ ترجمہ کرتے آدمی کا کلیجہ ہل جاتا ہے، یہ لفظ کہتے بھی آدمی کو جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اب ترجمہ کریں، لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر 40 سال رہ چکا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مکہ والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ بتاؤ مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ 2 جملے ہو گئے۔ اہل مکہ نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، جب بھی آزمایا تو محمد تجھے سچا ہی پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ لبثت فیکم عمرا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، جربناک غیر مرہ، ما وجدنا فیک الا صدقا۔ اب تقریر شروع ہونے لگی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تقریر کا جملہ 1 ہے، تمہید کے جملے 4 ہیں۔ تو معلوم ہے کبھی تمہید لمبی ہوتی ہے، تقریر چھوٹی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے اس جملے پہ دلیل دے دی ہے نا، یہ دلیل اس لیے دیتا ہوں تاکہ علماء کے ذہن میں اشکال نہ کہ کیسا مولوی غلط باتیں کرتا ہے۔ آدمی پوری دلیل سے بات کرتا جائے تو پھر الجھنیں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ اب ان سے یہ بات کہو کہ دیکھو میں نے تمہید باندھی ہے، اب آپ تقریر سنو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہاتھ سینہ پر باندھنے ہیں، اور امام صاحب فرماتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ فرمایا کہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور باندھنے اس طرح ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر آ جائے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر کا حصہ بائیں ہاتھ کے پشت پر آ جائے، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑ لیں۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ کی درمیانی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھ لیں، اور نمبر 4، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ تو غیر مقلدین نے بتایا ہاتھ کہاں باندھنا ہے، اور امام صاحب نے فرمایا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور کیسے باندھنے ہیں۔ انہوں نے صرف کہاں کی بات کی ہے، اور امام صاحب نے کہاں کے ساتھ کیسے کی بات بھی کی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتاب الاثار بروایت امام محمد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ تحت السُّرَّةِ، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر والے حصے کو بائیں ہاتھ کے گھٹے پر رکھے، یہ گھٹا خود بہت نیچے آئے گا، رکھے ناف کے نیچے، فَيَكُونُ الرُّسْغُ فِي وَسْطِ الْكَفِّ، اور یہ آدمی کا گھٹا جو ہے یہ ہتھیلی کے نیچے آ جائے، یا ہتھیلی سے مراد 7 انگلیاں ملا لیں گے، ہاتھ کے نیچے آ جائے تو بات سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وضاحت مزید عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ مِّن مَشَائِخِنَا، ہمارے بہت سارے اکابر اس بات کو پسند فرماتے ہیں بِأَن يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، وَيَحْلِقُ بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى الرُّسْغِ، اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے ساتھ یہ گھٹے کے اوپر ہلکا باندھ لے، یعنی اس کو پکڑ لے۔ اب ہمارے یہاں چار چیزیں ہو گئی۔ نمبر ایک، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھ لے۔ نمبر دو، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑ لے۔ نمبر تین، دائیں ہاتھ کی درمیانی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھ لے۔ اور نمبر چار، اس کو ناف کے نیچے باندھ لے۔ اب ہمارے یہاں چار چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس احادیث چار قسم کی ہیں، تو امام صاحب نے مسئلہ ایسے بتایا کہ چاروں احادیث پہ عمل کرنا آسان ہو گیا۔ یہ چار احادیث کون سی ہیں؟ نمبر ایک، صحیح بخاری، باب وضع الیمنی علی الیسری، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، جب صحابی کے نا حکم دیا جاتا تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا۔ حکم یہ تھا ان یضع الرجل الید الیمنی، آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھے فی الصلاۃ، نماز میں۔ ایک حدیث آگئی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کلائی بائیں بازو پر رکھے، ایک حدیث آگئی۔ نمبر دو، صحیح ابن حبان، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ نماز، میں نے کہا تھا نا کہاں بھی دیکھنا ہے اور کیسے بھی دیکھنا ہے، کیفا کیسے نماز پڑھتے تھے۔ فنظرت الیہ، میں نے دیکھا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فکبر تکبیر تحریمہ فرمائی اللہ اکبر، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، حتیٰ حاذتا اذنیہ، یہاں دیکھو من کے بھی کا لفظ موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کانوں کے برابر چلے گئے۔ ثم وضع یدہ الیمنی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا علی کف الیسری، اپنی بائیں ہتھیلی پر، والرسغ، اور گھٹے پر آگے، والساعد، اور کلائی اور بازو پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے رکھا کہ دائیں کی پشت پر بھی آیا، گھٹے پر بھی آیا، اور کچھ ہاتھ آپ کا بازو کے اوپر بھی تھا۔ دو حدیثی ہو گئی۔ نمبر تین، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن حبان اور المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، یعنی حکم مجھے بھی تھا اور جو نبی نماز پڑھتے ہیں سارے انبیاء کا حکم تھا۔ انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا، نبیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ سحری دیر سے کریں، ونعجل فطرنا، افطاری جلدی کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑ لیں۔ پہلے یہ تھا کہ ہاتھ کو رکھیں، اور اب یہ ہے کہ پکڑ لیں، دیکھیں امساک کا لفظ بھی آ گیا۔ چوتھی حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، دیکھو تحت السرہ کا لفظ بھی آ گیا۔ میں نے دیکھا آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ اب احادیث چار قسم کی آ گئی، توجہ رکھے، اب چار قسم کی حدیث آ گئی۔ ایک حدیث سے پتہ چلا آپ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھتے، ایک سے پتہ چلا آپ دائیں ہاتھ کو بائیں کی پشت پر رکھتے، ایک سے پتہ چلا ناف کے نیچے رکھتے، اور ایک سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے بائیں کو پکڑ دیں۔ چار احادیث ہو گئی۔ امام صاحب نے چاروں کو یہ جمع کیا، اپنے بائیں ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے اور دایاں ہاتھ
کہ اب دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کی پشت پہ رکھ لے۔ اب اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یمین و علی شمال ہی، اس پر بھی آ گیا، اور علی ظاہر کفہل، اس پر بھی آ گیا کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ نمبر 3 ان نمسک بایماننا علی شمائلنا، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کو پکڑنے پر بھی عمل ہو گیا۔ اور جب یہ آدمی ناف کے نیچے باندھے گا تو تحت سرہ پر بھی عمل ہو گیا۔ حضرت امام صاحب کو حدیث زیادہ آتی تھی، آپ نے مسئلہ پورا بتا دیا، غیر مقلدین کو تھوڑی آتی ہے تو ان نے مسئلہ ادھورا بتا دیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو پہلے پورا مسئلہ سمجھا لیں۔ جب آپ مجمع کو یہ بات سمجھائیں گے نا کہ ہمارے مسئلے پر ایک حدیث نہیں ہے بلکہ 4 حدیثیں ہیں، تو لوگ جلدی قائل ہو جائیں گے۔ بلکہ جب آپ تمہید باندھیں، ایک مثال میں نے آپ کو پہلے دی ہے، ایک مثال اور بھی رکھ لیں، ایک مثال اور رکھ لیں۔ تمہید کیا باندھیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بندہ نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں کھڑے ہوتے وقت جب اللہ اکبر کہے تو ہاتھ ایسے کھڑے کرنے ہیں کہ ہتھیلیاں، یہ کان کی ہتھیلیاں کندھے کے برابر آ جائیں، اور یہ انگوٹھے دونوں ہاتھوں کے کان کی لو، یہ لو ہے، کان کی لو کے برابر آ جائیں، اور اوپر والی انگلیاں کان کے اوپر کے حصوں کے برابر آ جائیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں جب نماز پڑھنے لگو تو تمہارے ہاتھ کندھے کے برابر آ جائیں، اور ہم نے کہا ایسے نماز پڑھو ہتھیلیاں کندھے کے برابر، انگوٹھے کان کی لو کے برابر، اور اوپر والی انگلیاں کان کے اوپر والے کناروں کے برابر۔ اب ان کے پاس حدیث ایک ہے تو انہوں نے مسئلہ 1/3 بتایا، ہمارے امام کے پاس حدیثیں 3 ہیں تو مسئلہ پورا بتا دیا ہے۔ تو حنفیت نام ہے پورے دین کا، اور غیر مقلدیت نام ہے ادھورے دین کا۔ ان کے پاس حدیثیں تھوڑی ہیں اور ہمارے پاس حدیثیں ساری ہیں۔ حدیثیں تھوڑی ہو تو مسئلہ تھوڑا، اور حدیثیں ساری ہو تو مسئلہ سارا۔ میں اس پہ ایک عنوان قائم کر کے بات سمجھایا کرتا ہوں، ابھی تو موقع نہیں ہے، میں اشارہ سے کر دیتا ہوں، میں کبھی بات سمجھاتا ہوں۔ بھائی اگر قرآن ادھورا، عقیدہ ادھورا، قرآن پورا، عقیدہ پورا، بس عنوان ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ اپنے مسائل بھی بیان کریں اور اپنے مخالف کے بیان بھی کریں، ان کا یہ عقیدہ اور اس پر یہ آیت ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور اس پر یہ آیتیں ہیں، ان کا یہ عقیدہ یہ آیت ہے، ہمارا یہ عقیدہ جس پر یہ آیتیں ہیں۔ آپ ساری آیات پڑھتے چلے جائیں گے تو عوام کے سامنے بات کھل کر آ جائے گی کہ مکمل قرآن کون پڑھتا ہے اور آدھا قرآن کون پڑھتا ہے۔ آپ اس طرح پوری بات سمجھائیں۔ احادیث ادھوری تو مسئلہ بھی ادھورا، احادیث پوری تو مسئلہ بھی پورا۔ جو غیر مقلدین کے بعد حدیثیں تھوڑی ہیں، مسئلہ ادھورا بتاتے ہیں، ہمارے پاس احادیث پوری ہے تو مسئلہ بھی پورا بتاتے ہیں۔ یہ مسئلہ یوں کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، احادیث 3 قسم کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفع الیدین فرمایا، تکبیر تحریمہ فرمائی، تو آپ نے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے، حذو منکبیہ ہے۔ اور ایک حدیث ابھی آپ حضرت وائل بن حجر کی پڑھی کہ رفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، کانوں کے برابر، اور ایک حدیث میں ہے شحمت اذنیہ، کان کی لو کے برابر۔ اب ایک حدیث آ گئی کندھے کے برابر اٹھایا، اور دوسری آ گئی کان کے لو کے برابر اٹھایا، اور تیسری آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے برابر اٹھایا۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، ہتھیلیاں کندھے کے برابر، انگوٹھا کان کی لو کے برابر، اور باقی انگلیاں کان کے اوپر کے حصے کے برابر، تو تینوں احادیث پہ عمل ہو جاتا ہے جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کریں۔ یہ تمہید باندھ کے مسئلہ بتائیں۔ اب عوام کے ذہن میں بات آئے گی حنفیت کتنے مضبوط دلائل کا نام ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہم نے مسئلہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 4 قسم کی حدیث موجود ہیں۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ یہ میں نے تنقیح کی ہے مسئلے کی کہ مسئلہ کیا ہے اور سمجھانا کیسے ہے۔ اور جب آپ دلائل شروع کریں نا، آپ حیران ہوں گے، ان 4 مسائل پر غیر مقلد کبھی بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھتا۔ وہ جب بھی شروع کرتا ہے احادیث سے شروع کرتا ہے، اور جب آپ شروع کریں نا ان 4 مسائل پر، آپ نے کہنا ہے میں ان 4 مسئلوں میں سے ہر مسئلے پر پہلے قرآن پیش کروں گا، پھر اللہ کے نبی کو پیش کروں گا، پھر صحابہ کو پیش کروں گا، پھر تابعین کو پیش کروں گا، اور پھر ائمہ اور فقہا کو پیش کروں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو قرآن بھی ہمارے ساتھ ہے اور احادیث بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور صحابہ کرام بھی اور فقہاء اعظام بھی سب ہمارے ساتھ ہیں۔
یہ طرز اختیار کریں۔ سندھ میں ایک جگہ ہے نیو سعید آباد، غیر مقلدین کا وہاں بڑا زور ہے، سالانہ 3 دن کی کانفرنس کرتے ہیں۔ ہمیں بھی 5 سال ہو گیا وہاں جاتے ہوئے۔ پہلی دفعہ میں گیا تو کانفرنس چھوٹی سی تھی اور مسجد کے اندر ہوئی، دوسری دفعہ گیا تو کانفرنس تھوڑی سی بڑی تھی اور مسجد کے سین کے اندر ہوئی، تیسری دفعہ گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی اب آپ ہمت کریں، اب کانفرنس مسجد کے حال اور سیر میں نہیں، اب ہماری کانفرنس کھلے گراؤنڈ میں ہوگی جہاں غیر مقلد کرتے ہیں۔ کھلے گراؤنڈ میں رکھ دی۔ غیر مقلد چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی قوت کو زیادہ دکھانے کے لیے وہ اس گراؤنڈ میں کرسیاں لگا لیتے تھے، پتہ چلے کہ مجمع بڑا ہے۔ ہمارے حضرات نے کرسیاں تو نہیں لگائیں، مجمع نیچے رکھا دیا، لیکن بحمدللہ مجمع اتنا آیا کہ ہمارا پورے کا پورا گراؤنڈ بغیر کرسیوں کے لوگ نیچے بیٹھے تو پھر بھی فل ہو گیا۔ لوگ بڑی محنت کر کے دور دور سے آئے۔ اب میں نے عنوان کے اختیار کیا، میں نے کہا بھی آج کے جلسے میں میں ان 4 مسائل پہ قرآن پیش کروں گا، اگر کوئی غیر مقلد یہاں پہ بیٹھا ہو تو ان 4 مسئلوں پہ مجھے قرآن کی آیت لکھ کے دے، اور اگر یہاں نہ بیٹھا ہو تو موبائل پہ اپنے مولوی کو بیان سنائے اور اسے کے بھی بیان سنتے رہو، ہمیں آیتیں بتاتے رہو۔ ہمارے شہر میں حنفی عالم آیا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم اپنے مسئلے پر قرآن کی آیتیں پڑھو۔ آج بات صرف قرآن سے ہوگی، آج بات میں حدیث سے نہیں کروں گا۔ اگلے سال اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور میں زندہ رہا اور آپ کے شہر میں آیا تو پھر حدیثیں پڑھ کے مسئلہ بتاؤں گا۔ اب یہ غیر مقلدین پر بڑی چوٹ دی۔ میں نے ان 4 مسئلوں جب مسئلے چلیں گے نا، آپ دیکھیں 4 پر قرآن کیسے ہے۔ میں نے 4 مسئلوں پر قرآن شروع کر دیا۔ بھئی ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اس پر یہ آیت ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، اس پر یہ آیت ہے، آمین آہستہ کہتے ہیں، اس پر یہ آیت ہے، رکوع جائیں تو رفع الیدین نہیں کرتے، اس پر یہ آیت ہے۔ میں نے 4 مسائل پر آیتیں پیش کی اور اس پہ گفتگو شروع کر دی۔ اب غیر مقلدین نے کیا کیا، 2-3 پیچھے کونے پر بیٹھ گئے اور کتابیں کھول کے رکھ لی، مولویوں سے موبائل پر رابطہ کر لیا، وہ بتاتے جائیں اور یہ حدیث کھول کے چٹ لکھتے جائیں۔ میں نے کہا آپ چٹیں آخر میں دینا، جب میرا بیان ختم ہو گیا نا، ایک چٹ آئی سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔ میں نے پوچھا یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ لوگوں نے کہا حدیث ہے۔ میں نے کہا اس کو رکھ دیں، آج قرآن پڑھیں، اگلے سال حدیثیں پڑھیں گے۔ آج قرآن پڑھیں، میں نے تمہارا یہ جھوٹا روب یہاں پہ توڑنا ہے۔ تم جو جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے، حنفی کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، آج بات صرف قرآن سے ہوگی۔ اپنے مولویوں سے کو قرآن کی آیتیں پڑھیں یا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب اگلی چٹ کھولیں تو رفع الیدین کا مسئلہ یہ حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث میں نے کہا رکھ دو، آج قرآن کی آیت پڑھو۔ آپ یقین فرمائیں اتنے اچھے تاثر ہوئے جو سندھ کے ساتھی یہاں پر آئے ہیں، ان سے پوچھے اگر ان کا نیو سعید آباد سے تعلق ہے۔ میں اس سال پھر میں نے کانفرنس کی اور اس سال پھر میں نے آیات پڑھی۔ میں نے کہا بھی پچھلے سال میں نے 4 مسائل پہ آیتیں پڑھی تھی، آج میں حنفیت کے عقائد پہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، اور اگر اس کے خلاف کوئی آیت موجود ہو آج آپ نے آیت پیش کرنی ہے۔ اللہ کی شان میں بیان شروع کر رہا تھا تو درمیان میں ایک ننگے سر آیا، میں سمجھ گیا ہمارا شکار ہے، ٹیپ اس کے پاس تھی۔ میں نے کہا بھی اس کو ادھر لاؤ، میرے قریب بٹھاؤ، یہاں بیٹھ کے ریکارڈ کریں۔ اب ہم کھینچے، وہ آئے نا، اس کا خیال تھا میں ٹیپ ریکارڈ کروں گا۔ میں نے کہا اس کو ادھر میرے پاس بٹھاؤ۔ وہ تھوڑی دیر درمیان میں 10 یا 15 منٹ بیٹھا، جب میں نے رگڑا لگانا شروع کیا اٹھ کے گیا۔ میں نے کہا بیٹا جانا نہیں ہے، تقریر پوری تو سن لینا، ابھی تیرے 15 منٹ ریکارڈنگ ہوئے تو اٹھ گیا ہے، 1 گھنٹہ ریکارڈنگ کر لے، واپس علماء کو سنانا، تو میں نے جواب بھی اس کا دینا ہے۔ اس سال میں پھر گیا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بحمدللہ تعالیٰ کچھ غیر مقلد حنفی ہو گئے اور جو باقی ہونے والے تھے ان کے راستے میں بریکیں لگ گئیں۔ ابھی اس سال پھر 21 مئی کو ہم وہاں پہ گئے ہیں، مولانا ایوب قادری صاحب بھی تھے، مفتی شبیر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا۔ اندرون صحت کا ہم نے تربیتی کنونشن اسی نیو سعید آباد میں پھر کر آئے۔ میں نے کہا ہم پھر آ رہے ہیں اور زندگی رہی تو آئندہ سال پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا ہمارے دلائل تلاش کر کے رکھو، ہم تجھے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، آپ عوام میں طرز ایسا اختیار کریں کہ عوام کے ذہن میں بات ہے ہمارے علماء کے پاس دلائل ہے۔ آپ تقریر تھوڑی کرتے ہیں اور مناظرہ، تقریر تھوڑی کرتے ہیں مناظرہ، وہ 5-10 کتابیں اٹھا کے لے آتے ہیں، 4-5 انہیں نوجوان اٹھائے ہوتے ہیں، بندہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کتابیں موجود ہیں، 7 پولیس کو فون کر کے مناظرہ رکھوا بھی دیتے ہیں۔ اب علاقے تاثر پھیل جاتا ہے، ہم اتنی کتابیں لے کر آئے تھے، آج مناظرہ ہوتا تو چل پتہ جاتا۔ تو دیکھیں ان کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا نا۔
اب یہ طرز جو میں اختیار کر رہا ہوں، اس طرز پر پروپیگنڈا نہیں، ان کو موقع نہیں ملے گا، کیوں ہم بیٹھے ہیں آیتیں مانگ رہے ہیں، آیت دیتا کوئی نہیں ہے۔ اب لوگ بعد میں انہیں کہیں کہ جب ہمارے سائیں آئے تھے آیتیں پڑھتے تھے اور تم سے مانگتے تم نے آیت کیوں نہیں دی؟ پھر میں 7 جملہ کہتا، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں یہ آیت پیش نہیں کریں گے، اور میرے جانے کے بعد تمہارے پاس آئیں گے۔ اگر میرے جانے کے بعد تمہارے پاس آئیں تو پھر ان سے تم نے پوچھنا ہے کہ جب ہمارے مولانا صاحب تھے تم نے اس وقت بات کیوں نہیں کی؟ تو یہ آپ سے کہیں گے چونکہ وہ سائیں ہمارے مہمان تھے، ہم نے ان کا حیا کیا ہے۔ آپ انہیں کہنا اگر ان کے سامنے حیا کیا ہے تو پھر بعد میں بے حیا نہ بنو، جانے کے بعد بھی حیا کرو۔ یہ کون سا؟ تو جو باتیں انہیں بعد میں کرنی ہوتی ہے نا، وہ ساری باتیں میں جلسے میں کر دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد جو غیر مقلد آئے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی حیا بنے ہو، ان کے جانے کے بعد بے حیا بنے ہو۔ تو اگر تمہیں حیا تھی تو ان کے سامنے تھی تو بعد میں بھی رہتے، اور اگر تم نے بے حیا بننا تو ان کے سامنے بے حیا بنتے تاکہ تمہیں وہ حیا سکھا کر تو جاتے۔ میں وہ طرز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرز سے آپ نے عوام میں مسائل لانے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کے جی اس مسئلے پر سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، تابعین کے بعد فقہا۔ اب اس ترتیب سے بات کریں گے نا، آپ اگر ایک ہفتہ نہیں 10 دن بھی درس قرآن دیتے رہو گے، درس حدیث دیتے رہو گے، آپ کا ایک مسئلہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ ظلم ہمارا ہے کہ ہم اپنی عوام کو مسئلے سمجھاتے نہیں ہیں۔ میں بعض علاقوں میں جاؤں تو بعض لوگ بڑی درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری مسجد کے امام صاحب درس قرآن نہیں دیتے، ہماری مسجد کے امام صاحب اپنے عقیدے پر بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا مجھے یہ دکھ نہیں ہے، مجھے اس سے اگلا دکھ ہے۔ آپ کو دکھ ہے کہ عقیدے پر بیان نہیں کرتے، مجھے دکھ یہ ہے ان کو عقیدہ آتا نہیں ہے۔ آپ کو تعجب یہ ہے کہ عقیدے پر بیان نہیں کرتے، اور مجھے تعجب یہ ہے کہ ان کو عقیدہ سمجھ نہیں آیا۔ جس آدمی کو عقیدہ آتا ہوگا اور عقیدے پر دلائل بھی آتے ہوں گے وہ بیان کرے گا یا بیان نہیں کرے گا؟ اس کو روکنا مشکل ہوگا۔ اور جس کو دلائل نہیں آتے ہوں گے آپ اسے کہیں گے نا بیان کرو، وہ کہے گا میرا مزاج نہیں ہے، اس بات کا امت میں وقت نہیں ہے۔ اچھا وقت آنا کب ہے؟ جب یہ مر جائیں گے، پھر قبر پہ جا کے عقیدہ ان کو سمجھانا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وقت کب آئے گا؟ وہ جی اختلافی مسائل کو ہوا نہ دیں، انہیں کو اللہ کا بندہ ہم اختلافی مسائل کو ہوا نہیں دے رہے، امت کو اتفاقی مسئلے سمجھا رہے ہیں۔ ہوا انہوں نے دی ہے اور کھاتے ہمارے آپ نے ڈال دیا ہے۔ جس طرح مماتیت اور غیر مقلد ہیں، اب ان نے شور مچایا تھا پورے ملک میں، اور جب ہم نے جواب دینا شروع کیا اب فوراً کہتے ہیں دیکھو امریکہ سر کی چڑھ آیا ہے، تم نے فروعی مسائل کو چھیڑ رکھا ہے۔ میں نے کہا جب آپ نے چھیڑا تھا اس وقت امریکہ تمہارے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، اب سر پہ چڑھ آیا ہے۔ اب آپ بیان کریں گے دیکھیں اتحاد امت کی ضرورت ہے، تم اختلافی مسائل بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا جب تم بیان کرتے تھے تب اتفاقی امت کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو یہ تم نے اختلافی مسائل شروع کر دیے ہیں، کیا ان مسائل کے قبر میں سوال ہوگا؟ میں نے کہا جب آپ بیان کرتے تھے اس وقت قبر میں سوال ہونا تھا، ہم نے جواب دینا شروع کر دیا ہے، اب پوچھتے ہیں قبر میں سوال ہوگا؟ جب ہم نے بیان شروع کیا کہتے ہیں علمی مسائل ہیں، عوام میں نہیں لانے چاہیے، یہ حیات اور ممات اور یہ علمی باتیں ہیں، عوام میں نہیں لانے چاہیے۔ میں نے کہا جب تم لائے تھے تو جہالت کی باتیں تھی، اور جب ہم لائے تو علمی باتیں شروع ہو گئیں۔ بیان آپ نے شروع کیا ہے، عوام کو ہم نہ سمجھائیں۔ ہمارے حضرات بھی عجیب ہیں، ادھر سے مسلسل بیانات ہو رہے ہیں اور آپ بیان کرنا شروع کریں گے تو لوگ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ سے کہیں گے بھئی آپ ایسی بات نہ کریں۔ میں نے کہا گھر چوری ہمارے گھر ہو رہی ہے اور ہم شور بھی نہ ڈالیں، ڈکیتی ہمارے گھر ہے اور ہم خاموش ہو جائیں، ایسا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمیں ایمان کی بھی قیمت معلوم ہے اور مومن کی قیمت بھی معلوم ہے۔ نہ ایمان پہ حملہ ہونے دیں گے اور نہ مومن کی ذات پہ حملہ ہونے دیں گے۔ ایمان پر حملہ ہو تب بھی جواب دیں گے اور مومن پر حملہ ہو تو تب بھی جواب دیں گے۔ آپ نے بات کیسے سمجھانی ہے؟ ان مسائل میں سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد یہ باتیں وہ ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ میں یوں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جب آپ نے بات سمجھانی تو یوں کہنا ہے پہلے اللہ کا قرآن، پھر نبی کا فرمان، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر فقہا۔ کیوں؟ جب آپ نے کہا پہلے قرآن پھر حدیث پھر صحابہ،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا قول اور فعل شاید حدیث نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا قول بھی حدیث ہے اور صحابہ کا فعل بھی حدیث ہے رضی اللہ عنہم، حدیث ہے نا ان کا، صحابہ کا قول بھی حدیث، صحابہ کا فعل بھی حدیث اور صحابہ کی تقریر بھی حدیث، یہ سارے باتیں حدیث کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے آپ کہا کریں پہلے قرآن، پھر نبی، پھر صحابہ، پھر تابعین اور پھر فقہا، ہم اس ترتیب سے مسئلہ بیان کریں گے۔ ہم نے اس پر آپ کی خدمت میں پہلے آیت پیش کر دی ہے، پھر احادیث مرفوعہ پیش کر دی ہیں، پھر احادیث موقوفہ پیش کر دی ہیں، پھر احادیث مقطوعہ پیش کر دی ہیں۔ مرفوعہ پیغمبر کی باتیں یا عمل، موقوفہ صحابہ کی باتیں یا عمل، احادیث مقطوعہ تابعین کی باتیں یا عمل، اور بعد میں فقہا کی باتیں بھی ہم نے پیش کر دی ہیں تاکہ مسئلہ پورا آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ دلائل موجود ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ تھوڑے وقت میں پوری کوشش کرتا ہوں مسئلے کی ترقی ہو جائے اور بیان کرنے کا طریقہ آ جائے، باقی دلائل تو آپ پر لکھے ہوئے موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ کر مجھ سے بہتر طریقے پر آپ یاد فرما کے بیان کر لیں گے۔ آپ اس کے آخر میں صرف 2 باتیں سمجھ لو جو غیر مقلدین کی بڑی عوام میں وزنی شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بات کہ دیکھو ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ اس پر غیر مقلدین ایک سوال یہ کریں گے کہ آپ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، لیکن جو آپ کی خواتین اور عورتیں ہیں وہ ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھتی بلکہ وہ ناف کے نیچے کی بجائے ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، تو کیا یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ ان کا ایک بڑا معروف سوال ہے، اور غیر مقلد سوالات سمجھا کے بھیجتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث پیش کرو کہ جس میں یہ آیا ہو کہ مرد ہاتھ ناف کے نیچے باندھے اور عورتیں ہاتھ سینے پر باندھے، کوئی ایک حدیث بیان کر دو۔ اب آپ دوڑتے ہیں احادیث تلاش کرتے ہیں، اور پریشانی آپ اس وقت لگتی ہے جب آپ اپنے اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ انہیں کہو توجہ رکھیں، آپ غیر مقلدین سے کہو کہ 2 ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر کہتا ہے تمام بیماریوں کا علاج ایلوپیتھی ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں بعض بیماریوں کا علاج ایلوپیتھی ہے اور بعض بیماریوں کا علاج ہومیوپیتھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس ڈاکٹر کا یہ دعویٰ ہے کہ بعض بیماریاں ہومیوپیتھک علاج سے ٹھیک ہوگی اور بعض ایلوپیتھک سے ٹھیک ہوگی، اس ڈاکٹر سے کہنا کہ دیکھو مجھے پھوڑا نکلا ہے لیکن علاج آپ نے اس کا ایلوپیتھی سے کرنا ہے، وہ کہے گا نہیں میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کا علاج ہومیوپیتھک سے ہوگا اور کسی کا علاج اس سے ہوگا، کسی کا دوسرے لفظوں میں سمجھ لو کسی کا دیسی علاج ہوگا، کسی کا انگریزی علاج ہوگا۔ آپ یہ بات تو سمجھ سکتے ہیں نا؟ آپ کہتے ہیں نہیں انگریزی ہی علاج کرو، اس نے کہتے میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں بعض کا انگریزی علاج ہوگا اور بعض کا دیسی ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ قرآن میں ہوگا، کوئی حدیث میں ہوگا، کوئی اجماع میں ہوگا اور کوئی قیاس سے ثابت ہوگا، پھر ہم سے حدیث ہی کا مطالبہ کرنا یہ بددیانتی اور زیادتی ہے۔ یہ آپ کے ذمہ ہر مسئلے پر حدیث پیش کرنا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورتیں ہاتھ کہاں باندھیں، اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورت کو ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے۔ آپ ایک حوالہ دیکھیں السعایا، علامہ عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا۔ عورتوں کے بارے میں امت کا اجماع ہے یہ ہاتھ سینے پر باندھیں۔ ان السنۃ لہن وضع الیدین علی الصدر، عورتوں کے لیے امت کا اجماع ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عورت کا سطر زیادہ ہے۔ ادھر دیکھیں جب عورت ہاتھ نیچے رکھے گی عورت کا جسم کھلا ہوگا، اور جب عورت یہاں رکھے گی تو عورت کا سینہ چھپا ہوگا، اس لیے عورت کے لیے سطر اس میں زیادہ ہے، عورت ہاتھ سینے پر باندھیں۔ نمبر 2 حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا اتفاقاً لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهَا عَلَى السَّطْرِ، عورت کے مسائل کے نماز کی بنیاد سطر ہے، لہٰذا عورت سینے پر ہاتھ باندھے کہ اس میں سطر زیادہ ہے۔ لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهَا کا ترجمہ سمجھ گئے؟
عورت کے مسائل نماز کی بنیاد سطر ہے، جس میں سطر زیادہ ہو عورت اس پہ عمل کرے، اور عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا بنسبت ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے سطر کا باعث زیادہ ہے، لہذا عورت سینے پر ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ نہ باندھے۔ یہ میں نے مبنی کا ترجمہ اس لیے کیا، آپ نے اس کا ترجمہ پھر کہنا ہے، آپ نے وہی مبنی کہہ دینا ہے، اور بات کسی کو سمجھ نہیں آنی تو اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جانا ہے۔ غیر مقلدین کا دوسرا اعتراض جو بڑا معروف ہے اور ہے بڑا سطحی اور عوامی سے اعتراض ہے۔ غیر مقلدین اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ دیکھو سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، اور ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ اب یہ نعرہ لگ جاتا ہے، غیر مقلدین کا شبہ سمجھ گئے، سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث، اور ناپاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ آپ ان کو جواب دیں بھئی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، لیکن اصل مسئلہ تو سمجھو نا، ایک دایاں ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے، اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں ہے، اختلاف بائیں ہاتھ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں بایاں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے، آپ کہتے ہیں بایاں ہاتھ سینے پر رکھے، دائیں پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ دایاں ہاتھ تو بائیں پر رکھنا ہے نا، اگر بایاں سینے پر ہوگا تو دایاں پھر بھی اوپر ہے، اور اگر بایاں ناف کے نیچے ہوگا تو دایاں پھر بھی اوپر ہے۔ اختلاف دائیں پہ نہیں ہے، اختلاف بائیں پر ہے۔ ہم نے کہا زیر ناف رکھے اور آپ نے کہا سینے پر رکھے۔ اب ہم آپ کے اصول کو مان لیتے ہیں کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو سوال یہ ہے یہ بایاں ہاتھ یہ تو بنا ہی استنجے اور زیر ناف کے کاموں کے لیے ہے، تو جب بایاں ہاتھ تھا ہی ناپاک جگہ کے لیے تو سوال آپ سے ہے آپ نے جو ناپاک جگہ کے لیے بنا تھا اس کو پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ سوال آپ سے ہے نا کہ جو بنا ناپاک جگہ کے لیے تھا آپ نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ اعتراض آپ کے اوپر تھا اور آپ نے کر ہمارے اوپر دیا۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو یہ تو عجیب بات یہ ہے کہ جو سوال تمہارے اوپر بنتا تھا وہ سوال آپ نے ہمارے اوپر کر دیا، اور پھر انہیں کہو الزامی طور پہ اگر تمہارے اصول کو مان لیا جائے تو ایک سوال آپ نے کیا اور آپ ہی کے اصول کو مان کر ایک سوال ہم کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا جی سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو یہ داڑھی کے بال پاک ہوتے ہیں کہ ناپاک ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہنا جی پاک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ داڑھی کے پاک بالوں کو پاک جگہ سینے تک رکھیں تو مسلک احناف بنتا ہے، اور پاک بالوں کو بڑھا کے زیر ناف جگہ تک لے جائیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ پاک بال کو پاک جگہ تک رکھے تو مسلک حناف ہے، اور پاک بال کو ناپاک جگہ تک لے جائے تو پھر مسلک غیر مقلد بنتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے اس جگہ پہ جو بال پہلے تھے شریعت کہتی ہے اسے بھی اتار دو، اور آپ کہتے ہیں ان کو بھی وہاں تک لے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں جو بال جہاں پر موجود ہیں ان کو بھی لے جاؤ، شریعت کہتی ہے جو بال وہاں پر ہیں اور نظر نہیں آتے ان کو بھی صاف کر دو۔ آپ کہتے ہیں جو نظر آتے ہیں ان کو بھی وہاں تک لے جاؤ۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں ان سے محبت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، اور ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ باقی دلائل دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہیں، دلائل پر اعتراض بھی موجود ہیں اور اعتراض کے جواب بھی موجود ہیں۔ میں اس میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میرے ذمہ ہیں آپ مسئلے کی تنقیح سمجھ لیں، بیان کرنے کا طریقہ سمجھ لیں، باقی دلائل آپ کے پاس موجود ہیں۔ ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر آنے والے حضرات کا ایک تو مسلکی ذوق بنائیں، دوسرا مسلک بیان کرنے کا طریقہ سمجھائیں۔ کسی کا مسلکی ذوق نہیں ہوتا اور کسی کا مسلکی ذوق ہوتا ہے لیکن بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اکابر کا مسلک بھی دے، اکابر کا منہج بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔